مغرب کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطینا کل کوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے، اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ یہ سورۃ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے، لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے، لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائیوں بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی،
آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ کو اگر چاہتے ہو کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، تو آج کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ سورۃ کوثر کا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، یا چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لیں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے، وظیفے کے جو ہے وہ فائدے زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورۃ کوثر کا، جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا پھر جو میں اب اگلا وظیفہ بتاؤں گا یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔